دوستو کہ میں یہ ساری گفتگو سندھی میں کرتا، مگر میں ارادتاً اردو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج جو مسئلہ ہے وہ صرف سندھ کا نہیں ہے، صرف پاکستان کا بھی نہیں ہے، دنیا بھر میں انسانی حقوق سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ بھی موقع ملنے پر یہ گفتگو سنیں، اور پاکستان کے باہر جو موجود ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں وہ بھی بات چیت سنیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے میری چھوٹی بہن نمرتا چندانی کے ساتھ۔ میں عموماً ان معاملات پہ فوراً گفتگو نہیں کرتا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا لوگ رات کو دیکھتے ہیں کوئی ایشو، تو سندھ میں سوشل میڈیا نیا انٹروڈیوس ہوا ہے، پاکستان میں بھی، تو وہ رات کو 1:30 بجے بھی کوئی خبر سن کے خبر پھیلا دیتے ہیں تصدیق کیے بغیر کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کا اسٹیٹس پڑھ کے وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں، پھر 3 بجے اعلانات کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ احتجاج ہونا چاہیے، یہ ہڑتال ہونی چاہیے، بغیر معاملات کی تصدیق کیے۔ میں عموماً جن معاملات میں پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان میں انتہائی احتیاط سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میری گفتگو یا میری گفتگو سے جو رائے عامہ بنے گی وہ شفاف انکوائری پہ اثر انداز نہ ہو۔ پولیس بھی ہماری ہے، جوڈیشری بھی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، 22 کروڑ پاکستانی ہمارے ہیں، 7 کروڑ سندھ کے باسی ہمارے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی سچویشن پیدا کرنا جس سے ٹکراؤ پیدا ہو بغیر ضرورت کے، اور لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں بغیر کسی فاؤنڈیشن کے اور بیس کے، یہ غلط رویہ ہے۔ بحیثیت ایک وکیل کے اور ایک کرمنل سائٹ کے وکیل کے مجھے اپنی عدالتی نظام پر مکمل اعتماد ہے، خصوصاً آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جس طرح کرمنل میٹرز کو انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی غور و فکر کے ساتھ تمام ڈیٹیلز میں جا کر ڈیل کرتی ہے، اس پر ہمیں اور پورے پاکستان کو اعتماد کرنا چاہیے۔ دوستو، سندھ کے لوگوں کو کچھ بنیادی شکایات ہوتی ہیں، اور شاید بلوچستان کے پی کے کچھ لوگوں کو بھی، خصوصاً چھوٹے شہروں اور گاؤں کے لوگوں کو، کہ جب کوئی واقعہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں ہوتا ہے جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں، پشاور میں، فیصل آباد میں، تو فوراً ہائی لائٹ ہوتا ہے، سارا پاکستان حرکت میں آتا ہے، ہم ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، پاکستان کے تمام لوگ ہوتے ہیں۔ مگر جب سندھ کے کسی چھوٹے ضلع، چھوٹے شہر، دیہاتی علاقے میں، اور خاص طور پر چھوٹے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو نہ پاکستان کا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، نہ سول سوسائٹی پاکستان کی بڑے شہروں میں موجود کراچی، لاہور، اسلام آباد میں نہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، نہ اس پہ کوئی سو موٹو ایکشن ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی کینڈل ویجل، کوئی احتجاج ہوتا ہے بڑے شہروں میں۔ مگر جب اے پی ایس کا معاملہ ہوتا ہے تو ان بچوں کے ساتھ پورا سندھ کھڑا ہوتا ہے، آرمی پبلک اسکول پشاور کے، کوئٹہ کے بچوں کے ساتھ۔ جب میری چھوٹی بیٹی زینب کا معاملہ ہوتا ہے قصور کا، ہم سب کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر جب تانیہ خاسکلی، بی بی مری، نائلہ رند، زہرا منگی، انیتا کولی، پوجا، رنکل، لتا، آشا، نمرتا کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اکیلے ہوتے ہیں احتجاج میں، اکیلے ہوتے ہیں بے چینی میں۔ چند سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں اسلام آباد، لاہور، کراچی کے، باقیوں کے لیے ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو گزر گیا 24 گھنٹے سے۔ اس بات پہ شدید دکھ بھی ہوتا ہے اور احساس محرومی بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک ملک ہے، ہم سب بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو سندھ کے درد کو، زہرا منگی کو اس طرح کیوں نہیں محسوس کیا جاتا جس طرح ہم نے قصور کی اپنی بچی زینب کے درد کو محسوس کیا، جس طرح مشال کے تڑپنے کو اپنے چھاتی پہ، اپنے دل پر، اپنے روح پر، اپنے دماغ پر محسوس کرتے ہیں، اس طرح ہماری کسی بچی، ہمارے کسی بیٹے کو کیوں نہیں محسوس کیا جاتا؟
جب ہمارا چھوٹا سا بچہ ابڑو شکارپور کا کتے کی، کانٹے کی، ریبیز کی ویکسینیشن کی یا انجیکشن کی غیر موجودگی میں تڑپتے ہوئے جان دیتا ہے، تو اس پہ پورا پاکستان کیوں نہیں بلک اٹھتا؟ کیوں نہیں تڑپ اٹھتا پورا پاکستان جب بلڈی شاہ کریم میں چھت گرنے سے اسکول میں پڑھتے ہوئے معصوم بچے زخمی ہو جاتے ہیں، جب چھوٹا سا رجنیش قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے 2 رشتہ دار بھی پولیس تحقیق میں مارے جاتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے تڑپا کے مارا جاتا ہے، جب فضیلہ سرکی ہماری بچی بہن کئی سالوں سے گم ہے، عمران جوکھیو گم ہے، ساحل کورے جو گم ہے لاڑکانے کا بچہ، موہن گم ہے، سندھ کے درجنوں بیٹے اور بیٹیاں، مائیں بہنیں اپنے بچوں کی راہ دیکھ رہی ہیں، تب کیوں نہیں اسلام آباد تڑپ اٹھتا؟ کیوں نہیں کوئی سو موٹو ایکشن ہوتا؟ کیوں نہیں وفاقی وزیر داخلہ آ کے کوئی کیمپ کرتا؟ کیوں نہیں وزیر اعلیٰ پہنچتا؟ کیوں نہیں آئی جی سندھ پہنچتا فوراً؟ بھوچکی کا واقعہ ہوا، ابھی تک وزیر اعلیٰ، آئی جی سندھ کی اقتداری پارٹی کے سربراہ بلاول صاحب نہیں پہنچے، بھوچکی نمرتا کے پاس نہیں پہنچے۔ کیوں ان کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اور سندھ میں یہ کلچر بھی انٹروڈیوس کیا ہے کہ حقوق کے لیے لڑنے کے بجائے آپ فقط دعا کر لیں، دعا ضروری ہے۔ سندھیوں کی تربیت کی گئی ہے، بلکہ پورے پاکستان کی فیوڈل کلاس نے، کہ آپ کے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں، آپ کے آنگن پہ آ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے، اور پھر سندھیوں کو بتا جائے گا بابا طبیعت آیا ہو، یعنی ہماری عذر خواہی کے لیے آئے تھے، بس عذر خواہی ہوگی۔ اب یہ راستہ پولیس نے بھی نکال لیا ہے، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، وہ سمجھتے ہیں کہ سندھی خوش ہیں، سندھی وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ یہ نہیں کرتے کہ انصاف ہوا یا نہیں، سندھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تدے پہ عذر خواہی وصول کر رہے ہیں تو ایس پی صاحب پہنچ گئے، ڈی سی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، ایم این اے، ایم پی، دوڑ ہوتی ہے، دوڑ انصاف کے لیے نہیں ہوتی، دوڑ ہوتی ہے کہ میرا فوٹو سیشن ہو جائے، میں نظر آؤں کہ میں ورثہ کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں۔ دوڑ فوٹو سیشن کی ہے کہ ہم فوراً پہنچ گئے، ہم نے تصویر کھنچوا لی، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بچے کے ساتھ، بہن کے ساتھ۔ پھر رنکل کا کیا ہوا؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فضیلہ کا کیا ہوا؟ کوئی تعلق نہیں۔ پھر ساحل کورے جو گم ہو گیا، کوئی تعلق نہیں۔ پھر جمنا اور بملا، اور پھر رات کو ایاز لطیف پلیجو کو سول ہاسپٹل جا کے کھڑا ہونا ہوگا ایف آئی آر کے لیے، باقی فوٹو کھنچوا کے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس سے پورے پاکستان سے ہمیں شک ہے، اور میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی سول سوسائٹی کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، کہ سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنا موقف دیں۔ میں انہیں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پارلیمانی اور لیڈرشپ کی کمیٹیز بنائیں، جو گھوٹ کی وزٹ کریں، جو میرپور خاص وزٹ کریں، جہاں ایک بچے کی لاش کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں دی گئی، اور باپ اور ماموں موٹر بائک پہ لاش، اکڑی ہوئی لاش لے جاتے ہوئے خود بھی حادثے کا شکار ہوئے، ایمبولینس نہیں تھی، پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے، وہ کھائے جا چکے ہیں، اسکولوں کے پیسے کھائے جا چکے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا مذہبی جماعتوں کو بھی، جے یو آئی کو، جماعت اسلامی کو، پاکستان کی تمام اے ایل پی کو، تمام پارٹیز کو، وہ آئیں، ان معاملات کو دیکھیں اور ان معاملات پہ پارلیمنٹ پہ آواز اٹھائیں۔ پارلیمنٹ پہ آپ بہت بولتے ہیں کہ ہمارے فلاں لیڈر کو کرپشن کے الزام گرفتار نہ کرو، آپ کا حق ہے بولیں، کبھی کسی بچی کے لیے بھی بول لیا کریں، بھائی میرے، بہنوں میری بہنیں ٹیلی ویژن پہ اقتداری پارٹیوں کی اور اپوزیشن کی کتنی اچھی بات چیت کرتی ہیں، روز رات کو 8 سے 9 اور 9 سے 10 تک میری کوئی نہ کوئی بہن پیپلز پارٹی کی، کوئی پی ٹی آئی نواز لیگ کی بیٹھی ہوتی ہے، بڑی دلائل ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے تحفظ کے لیے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی بہنیں اتنا زبردست بولتی ہیں، اتنا ماشاءاللہ زبردست وہ فلی پریپیئرڈ ہوتی ہیں کرپشن کے تحفظ کے لیے۔ وہ کیوں نہیں بات کرتی نمرتا پہ، گھر میں مرنے والے بچوں پہ؟ کیوں نہیں بات کرتی کہ بدین سوکھا ہوا ہے، ٹنڈو محمد خان ٹھٹا اور سجاول سوکھے ہوئے تھے، اس پہ کیوں بات کوئی نہیں کرتا؟ کوئی کیوں نہیں بات کرتا رجنیش پہ؟ دوستو، میں آنا چاہتا ہوں نمرتا واقعی، بہت سے معاملات سندھ میں ایسے ہوئے ہیں جو سندھ ابھی تک سنبھل نہیں پایا، ابھی تک سوچتا ہے، سندھ ابھی تک سوچتا ہے کہ کیا علامہ آیا قاضی نے واقعی خودکشی کی تھی؟ کیا ماچھنو اوچھو کی واقعی خودکشی کی؟ کیا عرفان مہدی واقعی پانی میں ڈوب گیا تھا؟ کیا حسن درس
واقعی رات کو حادثے کا شکار ہو گیا؟ کیا نائلہ رند کی واقعی خودکشی تھی جیسا کہ بتایا گیا؟ اگر نائلہ رند کے معاملے کی تحقیقات ہوتی تو کیا اس قسم کا واقعہ ہوتا؟ اگر نائلہ رند میں ملوث لوگ اپنے انجام کو پہنچتے تو کہ یہ واقعہ ہوتا؟ اور ایک اور افسوس کی بات کہ جب جمنا کے لیے رات کو میں سول ہاسپٹل پہنچا، جمنا نام تھا نا اس کا، جمنا بچی کے لیے جب میں ہاسپٹل پہنچا کہ ریپ وکٹم آئی ہے، اس کو داخل کریں، اس کی ایف آئی آر کاٹیں، تو پتہ چلا کہ اس کو وہاں سے ڈسچارج کر کے ریپ وکٹم کو واپس بھجوانے والی خواتین تھی، گائنی کے وارڈ کی انچارج، اور ہمارے مائنارٹی سے تعلق رکھنے والے دو عدد ڈاکٹر صاحب۔ زارا منگی کے قتل کی تحقیقات کو متاثر کرنے والی ہماری ایک بہن ہے۔ نمرتا کے معاملے میں بھی کچھ خواتین ہیں، نائلہ رند کے واقعے میں بھی کچھ خواتین ہیں۔ میں ان خواتین سے گزارش کروں، آپ ہماری بہنیں ہیں، آپ ہمارا حصہ ہیں، یہ بھی ہماری بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، مجھے بہنیں ہیں، مجھے بیٹیاں ہیں، مجھے کزنس ہیں، آپ تو خواتین تھیں، آپ تحفظ کرتی جمنا کا، رنکل کا، تانیہ کا، نمرتا کا، اس کو حقوق دلوانے کے لیے آپ میدان میں آتی، آپ سسپیشس بنانے کی کوشش کر رہی ہیں نموات۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے رویے میں۔ پہلے دن سے دوستو، اگر نائلہ رند کے قتل کی صحیح تحقیقات ہوتی، میں دوبارہ نائلہ رند کی بات کرتا ہوں، جس کو 1 جنوری 2017 کو جس کی ڈیڈ باڈی پائی گئی سندھ یونیورسٹی کے ماروی آستے، سندھ کی یونیورسٹیز کو کیا ارادتاً اس کنسپریسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ سندھ کی بچیاں نہ پڑھیں؟ کسی زمانے میں اس قسم کے ماحول کو پیدا کیا گیا کہ طالب علم یونیورسٹیز میں نہ پڑھیں، اس قسم کا ماحول بنایا گیا کہ لوگ اپنے بچوں کو وائلنس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں مت بھیجیں۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب نواب شاہ میں شیرین سومرو کو نشانہ بنایا گیا۔ اگر شیرین سومرو کا واقعہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتا، اگر فرزانہ جمالی کو ہراس کرنے والے سزا پاتے، اگر نائلہ رند کے ساتھ انصاف ہوتا تو نمرتا نشانہ نہ بنتی۔ دوستو، پاکستان کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں، انڈیا کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں 174 اور 175 سی آر پی سی کے تحت پولیس کو اگر سوئسائڈ کی کمپلینٹ یا سوسائڈ کی شکایت یا امکان موجود ہو تب بھی پورا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، انکویسٹ رپورٹ بنانی، جس کو پنچ نامہ یا مشیر نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس انکویسٹ رپورٹ میں تمام چیزیں دکھانی ہیں، آٹوپسی یعنی پوسٹ مارٹم کو بہت باریک بینی سے کرنا ہے، اور پھر اس کے باوجود خواتین کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے 305 پی پی سی، 305 اے، 325 پی پی سی پاکستان پینل کوڈ، یہ تمام شکیں موجود ہیں، 302 تو ویسے ہی موجود ہے۔ میں اپنی بہنوں، بچیوں اور ماں اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو دوستوں کو بھی مخاطب ہوں۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سوئسائڈ یا ہومیسائڈ، قتل ہے یا خودکشی ہے، مگر اس میں بچی کی خواری ہوگی اگر اسکینڈلائز کیا گیا۔ کس چیز کی خواری؟ میں نمرتا کی ماں سے مخاطب ہوں، اپنی ماں سے، میری بھی ماں ہے، نمرتا کے والد سے مخاطب ہوں، اس کے بھائی وشال سے مخاطب ہوں۔ وشال، میں ایاز لطیف پلی جو تمہیں بتاتا ہوں کہ جس طرح میں انڈیویجول ایک ایڈلٹ ہوں،
اور مجھے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 16 کا سب کلاس 2 اپنی مرضی اور پسند کی شادی کا اختیار دیتا ہے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 34, 35 اور 36 خواتین, مائنارٹیز, فیملی, بچوں اور گھر کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے, بشمول میری بہنوں, بیٹیوں, بانجیوں, بھتیجوں, کزنس اور آپ سب کے, کہ وہ پسند کی شادی کریں. اور پسند کی شادی کے لیے شادی اچانک آسمان سے نہیں اترے گی, شادی کا اظہار کریں. تو اگر کل کلا یہ ثابت ہو جائے کہ رنکل نے, تانیہ نے, نائلہ رند نے, میری کسی بہن, بچی, بیٹی نے پسند کی شادی کے لیے کسی کو پسند کیا, تو اس میں خواری کی, اس میں انسلٹ کی, اس میں ہیوملیشن کی کیا بات ہے؟ 11 کروڑ پاکستانی مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ پسند کی شادی کے لیے دن دناتے پھریں, 3 4 شادیاں کریں. ہر مرد پاکستان میں اگر نہیں بھی کر پاتا تو خواہش مند ضرور ہوتا ہے کہ کوئی شادی کرے. 90% تو خواہش مند ہوں گے, شادیاں نہیں ہو پاتی, غربت ہے, یا رشتے نہیں ملتے, یا اجازت نہیں ملتی, یا بچے ہو جاتے ہیں. وہ 2 3 شادیوں کا خواب لیے گھوم رہے ہیں, اور بچیوں کو, بالغ بچیوں کو پسند کی شادی کے لیے خواہش مند ہونے سے بھی آپ کی انسلٹ اور آپ کی بے حرمتی ہو جائے گی. سندھن جی توہین تھی ویندی. سندھیو کیڑے جہان میں رہو پیا, چھاتا بنانا چاہے سندھ کے, سندھ کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ سندھی کے باسی اور پنجاب کے باسی اور پشتون ہمارے بھائی, اور سرائکی بھائی, اور اردو اسپیکنگ بھائی, اور بلوچ بھائی. خواری, آپ کا وطن لٹ گیا ہے, کرپشن نے آپ کو دیمک کے لیے کھا لیا ہے. آپ کی بہنیں اور بیٹیاں انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کے لیے لاٹھیاں کھاتی ہیں, 1500 روپے پر منتھ کے کارڈ کے لیے. وہاں عزت مجروح نہیں ہوتی. اسپتالوں کے پیسے کھائے جا چکے ہیں. ڈیلیوری کے لیے آپ کی, ہماری بچیاں باہر ایمبولینس پہ پڑی ہوتی ہیں 9 مہینے کے پیٹ کے ساتھ. چھوٹی بچیاں راستوں پہ تڑپ رہی ہیں. 2 گاڑیوں کے درمیان ماں کی جھولی میں کتے کے کاٹے کا بچہ تڑپ رہا ہے. انسلٹ نہیں ہو رہی. مائیں اور بوڑھیاں ہماری قتل ہو رہی ہیں, بچیاں بیچی جا رہی ہیں, وہ سنگ چٹی میں دی جا رہی ہیں, ٹرائبل فیوڈز میں دی جا رہی ہیں, وٹے سٹے میں اور بدے میں دی جا رہی ہیں. بدے میں دیوی بچی ریپ نہیں ہے اس کی مرضی کے خلاف جب آپ اس کی شادی کرتے ہیں. وٹے سٹے میں آپ جب بچی دیتے ہیں تو کیا وہ ریپ نہیں ہے؟ وہ کنسنٹ ہے اس کی. جب آپ 50,000 1 لاکھ روپے لے کے 16 15 14 سال کی بچی دے دیتے ہیں, وہ ریپ نہیں ہے؟ وہاں آپ کی عزت مجروح نہیں ہوتی. باقی کسی بچی کی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے, FIR نہیں کٹوائیں گے کیونکہ خواری نہ ہو جائے. FIR بھی درج نہیں کریں گے ہم. میں نے ایک فلم دیکھی تھی, پتہ نہیں کس کی, مجھے نام یاد نہیں ہے, کوئی نرگس کا بیٹا تھا اس میں, ہیرو شاید. اس میں اس کی بہن کو پراسٹیٹیوشن میں انوالو کر دیا گیا تھا, اور اس کو شاید ایڈز لگ گئی تھی یا کوئی بیماری لگ گئی تھی. وہ اپنی بہن کو پھر بچانے گیا تھا. میں چھوٹا تھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میں 10th یا 1st ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا ایسے بھائی بننے چاہیے. بہنوں کو پتا ہو کہ ہمیں اغوا کر لیا جائے گا, ہمارے بھائی ہمیں ریسکیو کریں. بیٹی کو پتا ہو, چھوٹے بچے کو پتا ہو کہ میں جب اپنے ابو کو جا کے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کسی ٹیچر نے, کسی ڈرائیور نے, کسی ملازم نے ریپ کیا ہے یا مجھے سیکشول ابیوز ہو رہی ہے, تو باپ مجھے اسکول جانے سے نہیں روک دے گا. باپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسکول میں مجھے بچانے آئے گا. بیٹی کو پتا ہو کہ گلی میں, محلے میں کھڑا لڑکا مجھے چھیڑتا ہے, میں ماں باپ کو دادو میں, شکارپور میں, کند کوٹ میں, جیکب آباد میں جا کے بتاؤں گی تو باپ مجھے اسکول یا ٹیوشن پہ جانے سے روک نہیں دے گا. باپ جا کے اس کے والدین سے شکایت کرے گا, پولیس میں FIR درج کرے گا. آپ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ بیٹیاں بتا نہ سکیں. کہڑو ماحول پہ ٹھاہو, دھیے نہ بدھائے سکے. دھیے چی نہ بدھائے تو بابا فلاں بدتمیز کیوں کرے؟ یہ اساں ٹھایا ہوا نا, ہم نے بنایا یہ ماحول کہ ہماری بیٹیاں ہمیں شکایت نہیں کر پاتی کہ میرے ساتھ یہ بدتمیزی ہو رہی ہے. چھوٹا بچہ نہیں بتا سکتا کہ میری فلاں شخص نے کپڑے اتار کے پورن ویڈیو بنا لی اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ تمہاری ننگی ویڈیو ہے ہمارے پاس. کپڑے تو سب بدلتے ہیں, بیوٹی پارلرز میں کپڑے چینج ہوتے ہیں, بوتیکس میں کپڑے تبدیل ہوتے ہیں, کپڑوں کی شاپنگ پہ ٹرائل کے لیے جا کے لوگ کپڑے چینج کرتے ہیں. اپنے گھروں میں کپڑے, ہاسٹل کے رومز میں کپڑے تبدیل ہوتے ہیں. وہاں کوئی کیمرہ لگا دے اور وہ بچی بلیک میل ہو اور وہ آپ کو نہ بتا سکے, وہ پڑھائی چھوڑ کے بھاگ جائے یا خودکشی کر لے یا اس کی بلیک میلنگ میں آ جائے. اس ماحول کو ختم کریں.
मैं सिंध के लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी बच्चियों को पसंद की शादी का इख्तियार दें, भागने की बात नहीं करें, कंसल्ट करें। आप पार्लियामेंट्री कमेटियां बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी आप कहते हैं कि वजीर आजम 3 नाम देगा, लीडर ऑफ अपोजिशन 3 नाम देगा, फिर बैठेंगे, फिर मिलेंगे, फिर आपस में तय करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, 12 रुकनी वो बैठ के तय करेगी कि 4 वहां से होंगे, 6 वहां से होंगे, इस तरह अपोजिशन और ट्रेजरी बैच के हर चीज पे करते हैं आप। बच्ची की जिंदगी और मौत के मामले में उसको कहते हैं, उसको कहते हैं कि यहाँ शादी करो वरना तुम हमारे लिए मर चुकी हो और पढ़ाई बंद कर देंगे। ये मामला बंद करें। निमृता केस में पहले दिन विशाल ने कहा था कि जो पहली रिपोर्ट दर्ज हो रही थी उसमें उसके दोनों हाथों पर जख्म के निशान और उसकी दाईं टांग पे जख्म का निशान, वो नहीं दिखा। सुइसाइडल केस को होमिसाइड या होमिसाइड को सुइसाइडल, कत्ल को खुदकशी या खुदकशी को कत्ल बनाने की कोशिश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत आसान है। बहुत आराम से आप बता दें कि ये कत्ल है या कत्ल नहीं है, खुदकशी या मसलन गन शॉट है। मैं सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ, हैदराबाद में एक बच्ची, प्यारी सी, खूबसूरत सी, मासूम सी बच्ची, हमारे फैमिली के किसी करीबी जानने वालों की, आज से कई साल पहले उसको घर में कत्ल कर दिया गया। बताया गया कि उसने खुद अपने आप को शूट किया। वो बच्ची लंदन घूमती थी, यूरोप जाती थी, पढ़े लिखे, वेल ऑफ घराने की। गन शॉट में आपको चेक करना चाहिए कि कितने डिस्टेंस से गोली चली है, आर्म्स लेंथ। अच्छा, आर्म्स लेंथ पे भी क्यों किसी को शूट करना है? कोई यहां चलाने के बजाय यहां से क्यों जाके गोली चलाएगा, जहां से फायर मिस होने के चांसेस हो? तो अगर यहां से इतना करीबी फायर है तो पॉसिबिलिटी है खुदकशी की, मगर फिर देखना होगा कि गन पाउडर के उसके हाथों पे निशान है या नहीं। और जिसको खुदकशी करनी है वो कपड़ा हटा के खुदकशी करेगा। अगर छाती पे मारना है तो ऊपर से, क्लॉथ के ऊपर से फायर नहीं करेगा। वो चाहेगा कि पहली बात तो इस सीने में मारेगा ही नहीं, सर पे गोली मारेगा। और दूसरी बात कि उस गन से फिर दूसरा फायर नहीं हो सकता। एक फायर होने के बाद वो रिपीटेड फायर नहीं हो सकता उस गन से, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर रिपीटेड फायर है, अगर गन पाउडर नहीं लगा हुआ हाथ पे, अगर डिस्टेंस से फायर किया गया, अगर उस फायर में कपड़ा बीच में आ गया है, अगर उसके बाद दूसरा फायर हुआ है, तो ये तमाम इस मामले को मशकूक बना देते हैं। ये सुसाइड नहीं है। इसी तरह अगर कोई हैंगिंग को, किसी को कत्ल करके लटका दे तो क्या होगा? गर्दन पे सर्कुलर राउंड के बजाय वी शेप राउंड है, यूं। तो विशाल ने कहा है कि उसके गले पर गोल दायरा नहीं था, ब्लैक निशान वी शेप में था। वी शेप में नहीं था, गोल था। वी शेप है तो लचका हुआ है, गोल है तो उसको दबाया गया। तो विशाल ने कहा है कि गोल दायरा था, वी शेप नहीं था। अब उसको वी शेप बनाने की कोशिश की गई। फिर बताया गया कि डिप्रेशन थी बच्ची को, टेंस थी। अब जो आज रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी मेडिसिन उसने कभी डिप्रेशन की हाल ही में नहीं ली, और कोई ऐसे शवायद नहीं मिले कि वो बच्ची टेंस थी, स्ट्रेस में थी। तो एक बच्ची जो मिठाइयाँ बांट रही है, गुनगुना रही है, मेरी छोटी बहन खुश है, क्या हो गया? तो उसने अचानक खुदकशी कर दी बकौल उनके। और दूसरी बात कि खुदकशी करने में जो अहम चीज होती है वो होती है उस वक्त की सरजमीन को देखना, मुशीरनामा ऑफ सरजमीन। तो अगर कमरा अंदर से बंद था तो जो पंचनामा या मशीरनामा जो बनता है उसमें क्या बॉडी को उस पोजीशन में रख के चेक किया गया या बॉडी फकत हॉस्पिटल भेज दी गई? जमीन पे वो निशान मार्क करके लगाया गया कि छत से गिरने के बाद वो जिस्म किस पोजीशन पे आके गिरा, और अगर वो जमीन पे गिरा है तो किस जगह गिरा, और अगर वो बेड पे पड़ा हुआ है तो बेड पे कैसे पहुंचा? जिसने भी पहुंचाया, कहा जाए कि फला ने पहुंचा दिया, तो जिसने पहुंचा दिया उसकी स्टेटमेंट कहा है कि वो कहे कि मैंने जमीन पे गिरा हुआ पाया है और अब मैंने डाल दिया है बेड पे। कैसे गई बेड पे लाश? उमूमन सुसाइड केसेस में
یہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کے لیے کم از کم 6 فٹ کی ہائٹ چاہیے جہاں سے باڈی گرے گی، کم از کم اتنی ہائٹ پہ لڑکی کیسے گئی 13 فٹ یا 12 فٹ پہ؟ اور جو مرنے والا ہوتا ہے وہ مشکل کام کیوں کرے گا؟ جس کو مرنا ہے آج وہ سہل پسندی کا راستہ اختیار کرے گا یا کرسیاں لگائے گا، پھر کرسی کو لات مار کے کسی اور طرف پھینک دے گا، اب معاملات کو مشکل بنائے گا، اونچی چھت پہ جا کے لٹکے گا؟ کیوں؟ جس کو مرنا ہے وہ تو میڈیکل کی طالبات تو خودکشی کے لیے زہر بھی ڈھونڈ سکتی تھی، میڈیکل کی طالبات تھی، ان پڑھ بچی تو نہیں تھی، وہ لٹکے گی اور لٹکنے کے بعد بیڈ پہ پہنچ جائے گی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اسٹرنگولیشن، گلا دبانا عام ہے، گلا دبا کے وہ خود اندر جو گلا دبنے کے بعد، میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، میں ہوائی باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے کہ اگر خودکشی کو ہومیسائیڈ بنانا ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو ماریں، اس کے گردن پہ جو دباؤ ہوگا وہ بیلٹ یا رسی سے زیادہ ہوگا، اس پہ پوسٹ مارٹم میں اس کو دیکھا گیا ہے کہ نارملی جتنی گلے دبانے کے لیے طاقت چاہیے اس سے زیادہ اگر دباؤ ہے تو پھر گلے کو دبایا گیا ہے۔ آسٹریلیا میں حال ہی میں ایک شخص، اب دوسرے پہلو پہ آتے ہیں، کوئی شخص کسی کو فورس کرے سوئسائڈ کے لیے تو وہ آزاد ہو جانا چاہیے۔ سپوز کریں، جس کی پاسبلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے، مگر سپوز کریں کہ 10% 20% چانس ہے کہ خودکشی ہوئی ہو، تو خودکشی تو ایکسٹریم فیصلہ ہے، کس نے مجبور کی؟ آسٹریلیا میں ایک شخص گراہم کو 10 سال قید سنائی گئی، وہ اپنی بیوی جینیفر کو فقط اس دکان پہ لے گیا جس دکان پر اس نے خودکشی کا سامان خریدا، اور بیوی اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی خودکشی کی، اس نے اس کو روکا نہیں، اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس پہ آسٹریلیا کی کوئنز لینڈ کی عدالت نے اس کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ سوئسائڈل ہے اور خودکشی کرنے جا رہی ہے، اور اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، گاڑی میں لے کے گیا ہے، خودکشی اس نے خود کی ہے۔ تو پاکستان میں کوئی شخص کسی کو بلیک میل کرے، تصاویر رکھ کر، ویڈیو رکھ کر، آڈیو رکھ کر، کوئی مرد کہے کہ میں شادی کر رہا ہوں، کوئی کہے کہ تمہیں مارکس دلواؤں گا، کوئی کہے کہ تم نے NTS کی رزلٹ کے نتائج اور اس کی سیٹوں کی بکری کو ایکسپوز کیا ہے، تم نے میڈیا کو بتایا ہے کہ کس طرح فلاں یونیورسٹی میں سیٹس بکتی ہیں، اور اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ تمہیں بندوائیں گے، اغوا کروائیں گے، تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے 14 سال کہ اس نے خودکشی پہ مجبور کیا۔ اور پھر اس ہاسٹل میں کچھ باہر کے لوگ کیسے داخل ہوئے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اگر کمرہ اندر سے بند تھا تو جس نے کھولا یا توڑا تو کسی ایک کوئی بچی نہیں توڑ سکتی دروازہ، اس کا فیسیلیٹیٹر اور کون تھا؟ اگر چوکیدار تھا تو اس نے لاش کو اسی حالت میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ اور پولیس اپنی اسٹیٹمنٹس کیوں چینج کر رہی ہے؟ اور وائس چانسلر صاحبہ کو اس سے کیوں انٹرسٹ ہے کہ کیا ثابت ہو؟ چھوڑ دے، وائس چانسلرز کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو انٹرسٹ اس بات سے ہونا چاہیے کہ سندھ کے تمام گرلز ہاسٹلز پر CCTV کیمراز ہوں، اس کو اس سے انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہاں ان کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے ملنے کی فیسلٹی ہو، ان کی بچوں کا میڈیکل چیک اپ ہوتا رہے ریگولرلی، ان کے لیے کوئی لیگل ایڈ ہو، سائیکالوجیکل ایڈ ہو بچوں کے لیے، ان کے کوئی کالج یا یونیورسٹی کارڈز ہو۔ میں گیا تھا نائلہ رند کے معاملے میں سندھ یونیورسٹی، میں نے وائس چانسلر کو کہا تھا دوسرے دن جا کے 2017 میں کہ اس قسم کے کارڈز بنوائیں گرلز کو، جہاں پیرنٹس ڈالیں ان کے لیے پیسے، اور اس کارڈ سے یونیورسٹی کی فیس جائے، اس کارڈ سے یونیورسٹی کے پیپرز اور فوٹوز اور کاغذات اور کھانا اور میس کی پیمنٹ ہو، تاکہ پتہ چلے، ٹریک رہے کہ لڑکی کہاں جا رہی ہے۔ یونیورسٹی میں بچیاں وائس چانسلرز، وارڈنز، پرووسٹ کے رحم و کرم ہوتی ہیں۔ کیا ہاسٹل انچارج اور پرووسٹ اور VCs اس قسم کے ہونے چاہیے جن سے تحفظ کے بجائے خوف آنا شروع ہو، جن سے ڈر لگے؟ سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی لکھتے ہیں بھیڑیوں کے حوالے، میں نہیں کہوں گا یہ، مگر کیا اس قسم کا تاثر جانا چاہیے
کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں. آئین پاکستان کے حوالے سے ریاست کی ذمہ داری ہے تحفظ کا تمام لوگوں کا. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 4, 9, 14 تمام لوگوں کے رول آف لا کی, سیکیورٹی کی, ڈگنیٹی کی, پرائیویسی کی بات کرتے ہیں. اس کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی تھی, سندھ حکومت کی تھی, اس ضلع کے ایس ایس پی ڈی سی کی تھی, ڈی آئی جی اور آئی جی کی تھی. اس ضلع کے سیشنز جج صاحب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, سندھ ہائی کورٹ کو پلے کرنا چاہیے. میں آپ کے توسط سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر سندھ ہائی کورٹ کے سٹنگ جسٹس صاحب کی قیادت میں سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, جس کو ٹائم فریم دیا جائے کہ وہ 15 دن یا 1 مہینے کے اندر پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے. میں نمرتا کے اور ان تمام بہنوں کے فیملیز کو گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو اس دھمکی اور اس خوف سے لا تعلق اور لاوارث مت کیجیے گا کہ فلاں اس کو اسکینڈلائز کر رہا ہے. اسکینڈل نہیں ہے, شادی یا پسند ان کا حق ہے, تعلیم ان کا حق ہے, اپنی پسند کے اظہار کرنے کا ان کو حق ہے. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں نمرتا کے کیس میں, ان کی موبائل ڈیٹا کو اسکین کیا جائے, ان کے پورے کال لاگ کو دیکھا جائے, گزشتہ 6 ماہ میں انہوں نے کس سے بات کی ہے, ان کے موبائل کی پوزیشن کیا تھی گزشتہ 6 ماہ میں. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا, سینئر ڈاکٹر نے, کہ جب ہم جوان ہوتے تھے تو ہم گرلز ہاسٹل میں اندر داخل ہوتے تھے, وارڈن کو, چوکیداروں کو, پرووسٹ کو پیسے دے کر. تو کیا اس طرح کوئی قاتل تو داخل نہیں ہوا؟ اس قاتل کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ کیا قاتل دیوار پھلانگ کر اندر جا کر بلیک میل کر کر, یا سیٹس کے بکرے یا کسی اور معاملے پر, یا لڑکی نے اپنے اظہار رائے کا حق چنا ہو, اس پہ ناراض ہو کر مار دیا. پچھلے دنوں ایک اور واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, سکھر کے قریب, جب ایک نوجوان نے ایک مائنارٹیز کی بچی کو الیجڈلی گولی مار کر پھر اپنے آپ کو بھی گولی مار دی. کہا جاتا ہے کہ اس بچی نے کہا تھا, اس کے رشتہ داروں سے مجھے پتا چلا کہ اس بچی نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کر سکتی, تم مجھے پسند کرتے ہو مگر میں اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ چلوں گی, میں شادی نہیں کر سکتی. اس نے اس پہ دباؤ ڈالا مگر وہ نہیں مانی. شاید بچی بھی پہلے پسند کرتی تھی, مگر جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں, ہماری بچیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ہماری بچیوں کا روح جکڑا ہوا ہے, ہماری بچیاں ایک بڑے قید خانے میں ہیں, وہ مسلم بچیاں ہوں, مائنارٹیز کی بچیاں ہوں, ان پہ ایک دباؤ ہے. ساری زندگی ان کو آزاد کیا گیا ہے, یعنی ایک طوطے اور کبوتر کو آپ آزاد کرتے ہیں کہ اڑو مگر 12 فٹ کی ہائٹ تک جانا, 12 فٹ سے اوپر جاؤ گے گولی مار دیں گے. بچوں کو, اپنے بچوں کو آزادی ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک اڑیں, بیٹوں کو آزادی ہے کہ اسکائی از دا لمٹ, جائیں. اور بچیوں کو کہا ہے کہ 10 فٹ کی ہائٹ تک, 12 فٹ کی ہائٹ تک پرندے تو مڑ سکتے ہو, لمس میں پڑھ سکتی ہو, چاندگا میں پڑھ سکتی ہو, این ڈی میں پڑھ سکتی ہو, سندھ یونیورسٹی میں. شادی ہم کروائیں گے, شہر ہم سلیکٹ کریں گے, جاب ہم سلیکٹ کریں گے کہاں جاؤ گے, رشتہ ہم سلیکٹ کریں گے, اور پھر بچے کتنے ہوں گے وہ ساس سسر اور شوہر سلیکٹ کرے گا, شہر کون سے میں رہنا ہے وہ شوہر سلیکٹ کرے گا. بچیوں کو قید میں پھر وہ سہارے کے لیے اس ماں باپ کے پاس آتی ہیں, ہیلپ ڈھونڈتی ہیں. تو شاعر نے کہا ہے نا کہ بچ کے ہم لوگوں نے قاتل سے جہاں لی تھی پناہ, اس عمارت کے تہ خانے میں مقتل نکلا. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو. تو وہ جن پہ وہ سپورٹ کے لیے آتی ہیں وہ کہتے ہیں تم نے ہمیں اسکینڈلائز کر دیا. تو قاتل صرف وہ نہیں ہے, قاتل وہ بھی ہیں ہم سب جنہوں نے ان کی کمپلینٹ کے, ان کی شکایات کے راستے بند کر دیے. دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. ہم سب کرامات کر رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ جملے کہتے ہوئے. ہم قتل کر رہے ہیں کرامت کے روپ میں, کیونکہ ہمارے دامن پہ چھیٹ بھی نہیں ہے اور خنجر پہ داغ بھی نہیں ہے, اور مارنے میں ہم سب ملوث ہیں. ہمارا میڈیا لڑکی پریمی کے ساتھ بھاگ گئی, لڑکی آشنا کے ساتھ فرار, لڑکا گھر سے نکلے تو چھوکرو گھر چھڑے ہوئے, لڑکا گھر چھوڑ گئے, اور لڑکی نکل جائے تو وہ چھوڑ نہیں گئی, لڑکی بھاگ گئی.
اس کی بچی بھاگ گئی. کس قسم کا کیڑو سندھ بیٹھا ہو, کیڑو پاکستان بیٹھا ہو, کس قسم کا صدر پاکستان بنا رہے ہیں. لڑکی گھر سے اختلاف کر کے ایڈلٹ لڑکی اگر جا کے ووٹ دے سکتی ہے, الیکشن لڑ سکتی ہے. چھوٹی بچی کو 12 سال کی بچی کو آپ اس کا کورٹ میرج کروا دیتے ہیں 16 سال کی. میں نے پاکستان میں سب سے پہلے کہا ہے کہ مائنارٹیز کی بچیاں, پھر دہراتا ہوں, اگر وہ کنورژن اس کا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ 18 سال کی ہونی چاہیے. نمبر 1, مائنارٹیز کی کوئی کرسچن, ہندو, کوئی سکھ بچی, کوئی بھی بچی اگر اس کو کنورٹ کرنا ہے, اپنی مرضی سے وہ کنورٹ ہونا چاہ رہی ہے, 18 سال کی ہو. نمبر 1, کنورژن. آپ کہیں گے نہیں جی نہیں, کیسے ڈرائیونگ لائسنس ملے گا؟ 18 کی عمر سے پہلے آپ موٹر بائک چلا نہیں سکتے, آپ زندگی کا فیصلہ کریں گے. 18 سے پہلے آپ ووٹ دے نہیں سکتے, جہاں کوئی اور الیکٹ ہوا کاؤنسلر کو الیکٹ نہیں کر سکتے, اور زندگی کا فیصلہ کریں گے. چھوٹی بچی جس کی گود میں آپ اولاد ڈال دیتے ہیں, اس وقت اس کے خود کھیلنے کے دن ہوتے ہیں. 18 سال کی بچی کی عمر ہونی چاہیے کنورژن کے لیے, اور کنورژن سیشنز جج کے سامنے. 2, اور تیسرا کہ وہ بچی جب عدالت میں پیش ہو تو وہ جو اس کو ایبڈکٹ کر کے لے گیا, اغوا کر کے, اس سے واپس چھین کے کسی شیلٹر میں, اور شیلٹر بھی ویسے نہیں جو آدم خور قسم کے شیلٹر جہاں خود بچی دباؤ میں آ جائے یا کڈنیپرز آ کے اس سے ملیں. شیلٹر میں اس بچی کو رکھا جائے اور اس کو ماں باپ سے ملوایا جائے, اور پھر ماں باپ سے ملنے کے بعد بھی 18 سال عمر ہونے کے بعد اور سیشنز جج کے سامنے بغیر کسی دباؤ کے وہ کنورٹ ہو. اس کا حق ہے, کنورژن اس کا حق ہے, بالکل کنورٹ ہو, مگر ان لوازمات کو کمپلیٹ کر کے. یہ جو گھوٹکی میں معاملہ ہوا ہے, مندروں پہ حملے, توڑ پھوڑ, یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے. ہمارا مذہب برداشت کا مذہب ہے, ہمارا مذہب پیار کا مذہب ہے. ہمارے نبی کو جو تکلیفیں پہنچاتے تھے, اگر وہ کسی دن غیر حاضر ہوتے تھے تو نبی پوچھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ فلاں خاتون کہاں ہے. ہمارے مذہب میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ہے لکم دینکم ولی الدین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. ہمارے دین میں ہے ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو کچھ نہ کہیں. برداشت کے بغیر جو شخص قانون ہاتھ میں اٹھا کر خود فیصلے کرتا ہے وہ ملک کے آئین کا دشمن ہے, وہ اسلام کا دشمن ہے, وہ ہمارے ساؤتھ ایشین ٹرینڈز کا دشمن ہے, ہماری روایات کا دشمن ہے. سندھ کی صوفیانہ اور پنجاب کی صوفیانہ اور بلے شاہ اور فرید اور باہو اور رحمان بابا اور جام درب اور گلخان نصیر اور شاہ لطیف اور سچل اور سامی اور شیخ ایاز اور استاد بخاری کی روایات کا دشمن ہے. ہم برداشت والے لوگ ہیں, ہمیں دیوار سے نہ لگا. میں گزارش کر رہا ہوں سندھ اور وفاقی حکومت سے کہ ہمارے سلیبس میں تبدیلی لائیں, لوگوں کو بتائیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں. ہیومن رائٹس کے سیشنز رکھوائیں سندھ یونیورسٹی میں, چانڈکا میں, شاہ لطیف میں, نواب شاہ میں, ہر جگہ. بچیوں کے کمپلینٹ سیل بنائیں, جس طرح 911 ہے اس طرح ہر ضلع میں ایک کمپلینٹ سیل بنائیں جہاں کوئی بچی اپنی آئی ڈی بتا کے کہ میں فلاں کالج یا یونیورسٹی یا فلاں NIC نمبر ہے, تاکہ فیک آئی ڈی کالز نہ آئیں, یہ میرا NIC نمبر ہے یا میں فلاں کارڈ نمبر ہے میرا یونیورسٹی اور کالج کا, میرے ساتھ یہ بدتمیزی ہے. پھر وہ پبلسائز نہ ہو, لیڈی آفیسرز, لیڈی امپلائیز جائیں اور اس لڑکی سے ملیں, اور وہ بھی خفیہ طریقے سے مل کے اس کو بلائیں یا اس سے ملیں اور انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو اسسٹ کریں, اس کی ہیلپ کریں. نمرتا کیس میں اگر جیسا کہ لگتا ہے شواہد سے کہ یہ قتل ہے, اگر یہ قتل ہے تو قاتل گرفتار ہونا چاہیے, اور اگر ریموٹ چانسز جس کے مجھے امکانات کم نظر آ رہے ہیں خودکشی کے, تب بھی اس بچی کو, ہماری بچی کو خودکشی پہ مجبور کرنے والے کو کم از کم 14 سال سے مارنا چاہیے. اور یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو اور پراسیکیوشن کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح انہیں سزا آتی ہے, اس کو یقینی بنانا. اس کے لیے پاکستان کا عدالتی نظام میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کر رہا ہوں. لارڈشپس
We have been anxiously waiting for your prompt, for your timely, kind attention. आपकी तवज्जो दरकार है सिंध की बच्चियों को। जनाब आसिफ सईद खोसा साहब और सिंध के हमारे जो जस्टिस साहिबान हैं, फैसल अरब साहब, मकबूल बाकर साहब, मुशीर आलम साहब, तमाम जो जज साहिबान सिंध से, मुनीब साहब, उनसे गुजारिश है बैसित वकील के, लॉ के तालिब इल्म के हैसियत से और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, माय लॉर्ड, वी रिक्वेस्ट फॉर योर इंटरवेंशन, फॉर योर काइंड अटेंशन। और शहर भी आपका है लॉर्डशिप, अहमद अली शेख साहब, लाड़काना आपकी पेरेंट मदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उसकी हुदूद में ये वाक़या हुआ है। मैं आईजी सिंध से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जाएं, मिले जाके बच्ची के वालिदैन से, उसके भाई विशाल से मिलें, उससे डिटेल्स लें। और मैं जो जुडिशल कमीशन जो मैंने मुतालबा किया है हाई कोर्ट के जस्टिस साहब की सरबराही में, वो सिर्फ निमरता केस नहीं, वो 4 केसेस इन्वेस्टिगेट है। निमरता केस, निमरता चंदानी, नायला रेंद, जारा मंगी और बीबी मरी, इन 4 केसों की तहकीकात करें और सिंध में ऐसा माहौल बनाएं कि सिंध के लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा सकें। मैं सिंध के तमाम लोगों को भी गुजारिश कर रहा हूं कि इस किस्म के एडवेंचर्स न करें सोशल मीडिया पे कि तबाही फैल गई, बच्चियां नहीं पढ़ सकती, बगड़ बैठे हुए हैं, यानी बगड़ यानी दरिंदे, वोल्व्स, भेड़िए। ये माहौल बनाकर आप दूसरे लाखों माँ बाप को रोक रहे हैं कि वो बच्चों को न भेजें। समझते हैं कि गरीब किसान किस तरह पैसे जमा करवा के अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेज रहा है। आप खौफ और दहशत का माहौल पैदा न करें अपने स्टेटस की मकबूलियत के लिए कि आपकी फेसबुक पर आप जाराना ज़बान इस्तेमाल करेंगे, 50 लाइक मिलेंगे, 4 लोग शेयर करेंगे, उसमें आप बच्चियों का जीना दोभर कर रहे हैं। ये बेटियां हमारी हैं, उन बच्चियों के लिए आप ऐसा माहौल बनाएं कि सिंध की बेटियां बहादुर हैं। सिंध की बेटियां अब पुलिस सर्विस में आ रही हैं, CSS कर रही हैं, US की और UK की स्कॉलरशिप्स के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। मेरे सिंध हॉल ऑफ मेरिट में आप जाके देखें, सिंध की बच्चियां, कोलियों, भीलों और मेघवाड़ों की बच्चियां, गरीब बलाओं की, गरीब हमारी खास केली, पलीजो, जोखियो, कोसो, चांडियो बच्चियां किस तरह निकल रही हैं। उन बच्चियों को मौके दें, वो बाहर आएँ, वो आगे चलें, उनके लिए रास्ते रोकना बंद करें। मैं बेलोस इंक्वायरी का मुतालबा कर रहा हूँ, मैं कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा हूँ, और मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इस मामले को देखें कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम फॉरेंसिक्स से मैच कर रहे हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सरजमीन का मशीरनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी ऑटोप्सी रिपोर्ट और बाकी चीज़ें। क्या आपने उस बच्ची के गले की एक्सरे रिपोर्ट्स को कराची के या इस्लामाबाद के या लाहौर के बड़े फोरेंसिक के माहिरीन को दिखाया है? मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि उस बच्ची की जो गर्दन की एक्सरे रिपोर्ट्स हैं और उसके जो सैंपल्स लिए गए वो भिजवाए जाएं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की बड़ी हॉस्पिटल्स। मुझसे अपना यानी अमेरिका में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने भी राब्ता किया है। कनाडा और अमेरिका में सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टर्स भी राब्ते में, UK में सिंधी और पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी राब्ते में। अगर आप चाहें लाड़काना की मकामी पुलिस चाहे मुझे कॉपीज फराहम करें, आई विल मेक श्योर, आई विल प्ले अ रोल कि वो रिपोर्ट्स UK, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के बेहतरीन डॉक्टर्स को भिजवाई जाएं, ताकि फॉरेंसिक के हवाले से भी और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम को वेरीफाई और उसको रीचेक करने के लिए भी उनसे सेकंड ओपिनियन लिया जाए। निमरता के खून को न मुझे डूबने देना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और न उनके वालिदैन को डूबने देना चाहिए।
دعائیں ہو گئی، ٹھیک ہے. دعا ہم سب کی ہے کہ بھگوان نمرتا کو سورگ میں جگہ دے، تمام بچیوں کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے. یہ ہماری دعا ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر سندھی میں کہتے ہیں، شالتک نے کہا ہے، پانی دو خان پر آؤں کچھ اگبری ہے. کنوں خود آئے گا، مگر سسوئی کو کہتا ہے شالتک کہ سسوئی کہتی ہے میں بھی خود کچھ آگے چلوں. کنوں پھر ڈھونڈ سکے گا جب میں کچھ آگے جاؤں. تو ان کے والدین کو، پولیس کو، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں کر رہے، اگر ہم پولیٹیکل انفلوئنس کے تحت، سٹنگ گورنمنٹ کے دباؤ کے تحت، کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی منسٹر کے دباؤ کے تحت، کسی وزیر اعلیٰ، کسی رولنگ پارٹی کی قیادت کے دباؤ کے تحت، جس طرح زارا منگی کے خون کو ڈبونے کی کوشش کی گئی ہے، اس طرح اگر نمرتا کے خون کو ڈبونے کی کوشش کی گئی تو سندھ میں سخت مزاحمت ہوگی. ہم اپنی اس بیٹی کے ساتھ انصاف کے لیے آخری حدود تک جائیں.